اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافہ جاری ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر اموات کی شرح کم ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC کا کہنا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 19 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں نمونیا، انفلوئنزا یا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح 6.6% تھی۔ یہ شرح اس سے پہلے کے ہفتے میں 10% تھی۔ برطانیہ میں کی جانے والی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگست میں اموات کی شرح 1.5% رہی، جبکہ اپریل میں وبا کی بلند ترین سطح کے دوران یہ شرح 6% سے زائد تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر مارٹن لانڈرے کا کہنا ہے کہ اب طبی کارکنوں کو بھی مریضوں کے علاج کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، جن میں سے ایک اسٹیرائڈ کا استعمال بھی شامل ہے، جسے ڈیکسامیتھازون کہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر موجود ان مریضوں کے لیے ایک آسان، سستے اور وسیع پیمانے پر دستیاب علاج کے ذریعے موت کی شرح میں 1/3 کمی کر سکتے ہیں۔ تب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، اب ہم یہ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریمڈیسیویر دوا اسپتال میں قیام کو کم کرتی ہے، لیکن ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ حقیقت میں زندگی بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور لوگوں کو اسپتال سے دور رکھنا یا ان کے اسپتال میں ٹھہرنے کی مدت کو کم کر سکنا اہم ہے۔ تاہم یہ زندگی بچانے میں کی فیکٹر نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کیا ہم زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ مارٹن لانڈرے برطانیہ کی ریکوری نامی نیشنل کلینکل ٹرائل پروگرام سے منسلک ہیں۔ یہ ادارہ موجودہ ادویات کی افادیت کو جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی دوا اپنی مشہوری اور اس کے حق میں وکالت کے باوجود ہسپتال میں مریضوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ لوپیناوار، ریٹینووار HIV کے علاج کے طور پر وسیع پیمانے پر تجویز اور استعمال کی جاتی ہے، یہ بھی کام نہیں کر رہی۔ اب چونکہ کمیونٹیز اور یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح بہتر طریقے سے وائرس سے بچا جائے، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 دوسرے وائرسز کی طرح موجود رہے گا۔ فی الحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متعدی بیماری بن سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم HIV کے ساتھ رہنا سیکھ گئے ہیں یا دوسری متعدی امراض کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ماضی میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سابق ڈاکٹر جیسی گڈمین اب جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں چیف سائنسدان ہیں۔ کووڈ کے ساتھ ہمیں مسلسل طور پر ایک چیلنج کا سامنا رہے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس اثر کو کم کرنے کے طریقے جانتے ہیں۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ سماجی فاصلے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ ماسک پہننے سے اپنے اور دوسروں کے لیے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں واقعی مستقل بنیادوں پر عوامی صحت سے متعلق پیغام رسانی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے معیشتوں کے چلتے رہنے اور لاک ڈاؤن میں جانے اور پھر نکلنے میں مدد ملے گی۔ مریامہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔